أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يونس لمن المرسلين اور بلا شبہ یونس علیہ السلام بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ اذ ابق الى الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کر پہنچے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف، فساہم فکان من المدحضین، تو وہ قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور ہارنے والوں میں سے ہو گئے۔ فرمایا کہ یونس علیہ السلام بھی اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ آپ کا نام ہے یونس ابن متہ۔ وہ جو عتبہ اور شیبہ کا غلام تھا عداس، اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور پیش کیے تو آپ نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا جی میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کی بستی ہے۔ اس نے کہا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا وہ بھی اللہ کے رسول تھے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس ابن متہ، کسی بندے کو یہ لائق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس ابن متہ سے بہتر ہوں۔ نینوا عراق میں موصل کے علاقے میں دریائے فرات کے کنارے ایک بستی نینوا کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے قوم کو دن رات تبلیغ اور محنت کی مگر وہ مانے نہیں، تو انہوں نے ان پر بد دعا کر دی، اور اللہ پاک نے انہیں بتا دیا کہ ان پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام اس خیال کے تحت اس بستی سے نکل گئے کہ اب تو ان پر عذاب آ ہی جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے، اس لیے میرا یہاں رہنا اب ٹھیک نہیں۔ تو اس معاملے میں یونس علیہ السلام سے تھوڑی سی اندازے میں چوک ہو گئی۔ آپ کو اس وقت تک بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی جب تک اللہ کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم نہ آ جاتا۔ تھوڑی سی جلدی کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا اذ ابقا اباقن العبد، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کسی غلام کا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ جانا۔ چونکہ یونس علیہ السلام بھی اللہ کے غلام تھے اور اللہ کی طرف سے اجازت ملنے سے پہلے انہوں نے بستی کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے اباقہ کا لفظ اختیار فرمایا گیا۔ فرمایا وہ دریا پر پہنچے تو ساز و سامان سے لدی ہوئی ایک کشتی انہیں ملی، اس میں بیٹھ گئے۔ کشتی جب چلی تو کشتی والوں نے یہ دیکھا کہ کشتی بمر میں پھنس گئی ہے اور چکر کھانے لگی ہے۔ تو ان کے ہاں یہ بات معروف تھی کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آ جائے تو پھر اس طرح کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے۔ یا انہوں نے یہ دیکھا کہ سامان زیادہ ہے اور کشتی ڈگمگا رہی ہے، تو پہلے تو انہوں نے کچھ سامان دریا میں پھینکا، اور جب اس سے کام نہ بنا تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو بھی کشتی سے اتار دینا چاہیے۔
اس کام کے لیے قرآن اندازی کی گئی، نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، تو وہ انہیں جانتے تھے، انہوں نے کہا یہ تو بڑے نیک آدمی ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، ان کو تو ہم دریا میں نہیں پھینکیں گے۔ پھر دوبارہ قرآن اندازی ہوئی، پھر بھی انہیں کا نام نکلا، پھر تیسری بار جب قرآن اندازی ہوئی تو انہیں کا نام نکلا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ مدحزین ادحز یدحز کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اپنی جگہ سے پھسلا دینا یا باطل کر دینا، تو یہاں مدحزین کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ قرآن اندازی میں وہ ہار گئے، انہیں کا نام نکلا دریا میں پھینکے جانے کے لیے۔ اللہ پاک نے ایک ویل مچھلی کو حکم دیا کہ تم جلدی سے جاؤ اور میرا ایک بندہ دریا میں کودا ہے، اس کو جا کر نگل لو، اپنے پیٹ میں رکھو۔ تو مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت کرنے والے تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، بس اگر ایسا نہ ہوتا کہ وہ تسبیح کرنے والے تھے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو یقیناً وہ اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا مچھلی نے ان کو سالم نگل لیا، اور اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے مچھلی، یہ میرا بندہ ہے، اس کو تم نے امانتاً اپنے پیٹ میں رکھنا ہے اور اس کو ہضم نہیں کرنا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، ملامت کرنے والے تھے اپنے آپ کو، وہ سمجھ گئے کہ مجھے بستی سے اللہ کا حکم آنے سے پہلے نہیں نکلنا چاہیے تھا، اس لیے وہ خود کو ملامت کر رہے تھے یا خود کو مستحق ملامت سمجھ رہے تھے۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنا رہے؟ بعض نے کہا 1 رات، بعض نے کہا 1 دن، بعض نے کہا 3 دن، بعض نے کہا 7 دن، بعض نے کہا 40 دن، اور یہ اختلاف اس وجہ سے پیدا ہوا کہ اللہ نے یہ مدت بتائی نہیں، تو لوگوں نے مختلف اسرائیلی روایات وغیرہ سے اخذ کر کے یہ مدت نکالی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس مدت کا اللہ ہی کو علم ہے، اور ہمیں قرآن و سنت میں یہ مدت نہیں بتائی گئی۔ سورۃ القلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت یونس علیہ السلام کو نہ ملتی، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، تو ہم ان کو صحرا میں پھینک دیتے اس حالت میں کہ وہ مذمت کیے ہوئے ہوتے، لیکن چونکہ ان کو اللہ کی نعمت میسر ہوئی، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، اور وہ تسبیح کرنے والے لوگوں میں سے تھے، مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اور مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد بھی۔ فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ غَيْرُ مَذْمُومٍ، ہم نے ان کو صحرا میں اس حال میں پھینکا کہ وہ مذمت کے قابل نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اللہ کی رحمت کے قابل تھے۔ تو فرمایا اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہ کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو چونکہ وہ پہلے بھی تسبیح کرنے والوں میں سے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں آنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ ہی کو پکارا،
اس لیے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے لڑکے، میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں جن پر عمل کرنے سے تجھے بڑا فائدہ ہوگا۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ امامک، تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ فرمایا تم خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو، اللہ مصیبت میں تمہیں یاد رکھے گا۔ تو چونکہ یونس علیہ السلام خوشحالی میں بھی اللہ ہی کی تسبیح کرنے والے تھے، اس لیے اللہ نے مصیبت میں بھی ان کو تسبیح کی توفیق دی اور ان کو اللہ نے یاد رکھا اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں دریا کے کنارے بڑے آرام سے اگل دے، تو اس نے اگل دیا۔ فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مچھلی قیامت تک زندہ رہتی اور یونس علیہ السلام بھی قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مچھلی کا پیٹ ہی ان کی قبر بن جاتی اور وہیں سے وہ قیامت کے دن اٹھائے جاتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ تو ہم نے انہیں صحرا میں پھینک دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ اور ہم نے ان پر ایک بیلدار پودا اگا دیا۔ فرمایا کہ جب مچھلی نے انہیں پھینکا تو اس وقت ان کی جلد مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت باریک اور پتلی ہو چکی تھی، اور جس طرح ایک چوزا انڈے سے نکلنے کے بعد پروں کے بغیر ہوتا ہے، یہی کیفیت یونس علیہ السلام کی بھی ہو گئی، مگر اللہ پاک نے فوری طور پر ان کے لیے سائے کا انتظام کیا۔ قطنا کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ رہائش اختیار کرنا، کسی جگہ ٹک جانا۔ تو یقطین ایسی بیلدار چیز کو کہتے ہیں جس کا تنا نہ ہو، ایسا پودا جس کا تنا نہ ہو بلکہ اس کی بیل ہو اور اس کے بڑے بڑے پھل زمین پر ٹکے رہتے ہیں، جیسے کدو کی بیل، خربوزے کی بیل اور ککڑی کھیرے وغیرہ کی بیل اور اسی طرح تربوز کی بیل۔ مگر اللہ پاک نے ایک خاص انتظام کے تحت ایسی بیل اگائی جو بلند ہو گئی اتنی کہ یونس علیہ السلام پر اس کا سایہ ہو گیا۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اللہ پاک نے ایک جنگلی بکری کی ڈیوٹی لگائی کہ تم صبح و شام میرے بندے کے پاس جاؤ اور اپنا دودھ پینے کا اسے موقع فراہم کرو۔ چنانچہ وہ صبح و شام آتی، دودھ پلا جاتی، اور اس بیل کے سائے میں یونس علیہ السلام دھوپ سے اور گرمی سے محفوظ رہے اور چند ہی دنوں میں صحت یاب ہو کر پھر اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ۔ اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ زیادہ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو وہ ایمان لے آئے، پھر ہم نے انہیں ایک مقرر مدت تک فائدہ دیا۔ جب یونس علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم پر عذاب آنے والا ہے اور بستی سے نکل گئے، تو قوم کے لوگ ڈر گئے۔ وہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہوئے اور رو رو کر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور توبہ کی
اور عذاب کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے توبہ کر لی، اس لیے ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ تو میں کسی قوم کی توبہ عذاب کا فیصلہ ہو جانے کے بعد قبول نہیں کی گئی سوائے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ عذاب کے آثار انہوں نے دیکھ لیے تھے، لیکن عذاب دیکھنے کے بعد جو توبہ کی جائے وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے عذاب کے آنے سے پہلے ہی توبہ کر لی، اور چونکہ یہ توبہ بر وقت تھی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور پھر انہیں ان میں سے ہر آدمی کو اس کی طبعی عمر کے مطابق دنیا میں رہنے کا موقع فراہم کیا، یعنی ان سب کو ایک ہی بار مار دینے سے یا ہلاک کر دینے کی بجائے اللہ پاک نے ہر ایک کو اس کی مقرر عمر کے مطابق دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ الی مئۃ الف او یزیدون، کیا اللہ کو کوئی شک تھا کہ وہ لاکھ سے یا لاکھ سے زیادہ؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ او یہاں بل کے معنی میں ہے، یعنی کوئی آدمی اگر اس بستی کو دیکھتا تو وہ یہ اندازہ لگاتا کہ یہ 1 لاکھ ہیں یا 1 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے۔ بعض تفاسیر میں آیا ہے کہ وہ 1,30,000 تھے، بعض میں آیا ہے کہ 1,40,000 تھے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا وہ لاکھ تھے بلکہ اس سے زیادہ۔ تو جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو ایک وقت تک فائدہ دیا۔ فاستفتہم، تو ان سے پوچھئے، علی ربک البنات، کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے لیے بیٹے ہیں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، یا ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا ہے۔ وَهُمْ شَاهِدُونَ، اور وہ اس بات کے گواہ تھے۔ تو میں اے میرے حبیب ان سے پوچھئے، ان کے 2 عقیدے تھے بڑے برے، ایک تو انکار قیامت کا اور ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا۔ انکار قیامت کا جواب تو اللہ پاک سورہ صافات کے شروع میں ہی دے چکے ہیں کہ اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب۔ تو میں انہیں پیدا کرنا اور دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور دوسرا عقیدہ کہ اللہ کی اولاد ہے، اور وہ بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ فرشتے ہیں، اس کی تردید اللہ پاک نے ان آیات میں فرمائی کہ ان سے پوچھو کہ تمہیں تو اگر بیٹی کی خبر ملے تو تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور تم غم سے بھر جاتے ہو اور اسے زندہ درگور کر دیتے ہو، اور کیا اللہ ہی اتنا کمزور سمجھا ہے تم نے کہ اس کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ حالانکہ بیٹی یا بیٹا ہونا یہ تو کمزوری اور محتاجی کی دلیل ہے، جبکہ اللہ پاک ہر کمزوری سے پاک ہے۔ فرمایا کہ کیا فرشتوں کی پیدائش کے وقت یہ موجود تھے کہ انہیں پتہ ہو کہ فرشتے مؤنث ہیں؟ وہ تو تذکیر و تانیث سے پاک ہیں، وہ نوری مخلوق ہے، اور اللہ پاک نے انہیں ایک خاص طریقے پر بنایا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا کہ فرشتے لڑکیاں ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ بالکل ہی لغو اور فضول بات ہے۔ ترجمہ ایک بات، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یونس علیہ السلام یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ اذ ابق الى الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف پہنچے۔ فساہم فکان من المدحضین،
تو وہ قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور ہارنے والوں میں ہو گئے فالتقمه الحوت وهو مليم پھر انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا اور وہ ملامت کرنے والے تھے فلولا انه كان من المسبحين تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون تو یقیناً اس کے پیٹ میں رہتے اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں گے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ تو ہم نے انہیں صحرا میں پھینک دیا جبکہ وہ بیمار تھے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ اور ہم نے ان پر ایک بیلدار پودا اگا دیا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ اور ہم نے انہیں 100,000 بلکہ اس سے زیادہ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا فآمنوا فمتعناهم إلى حين تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا فاستفتہم آپ ان سے پوچھئے لربک البنات ولہم البنون کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں ہم خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون یا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا ہے اور وہ موجود تھے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ